کبیر ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم دوستو، یقیناً دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس سے اپنے گھر سے محبت نہ ہو۔ بندہ چاہے کہیں بھی رہے مگر جو سکون اسے اپنے گھر میں ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ مگر سم ٹائم ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہیں کہ جان سے پہلے گھر بھی بیچنے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے سب سے ضدی مالک مکان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جنہوں نے ملین ڈالرز کی پیشکش کے باوجود بھی اپنے گھر بیچنے سے صاف انکار کر دیا۔ سو لیٹس بگن۔ نمبر 1، ہاؤس اینڈ شاپنگ مال۔ دوستو، سٹنگ شہر میں جب ڈیولپرز نے ایک بڑا شاپنگ مال بنانے کا سوچا تو اس مال کے لیے جو جگہ سلیکٹ کی گئی وہاں پر ایک 84 سالہ بزرگ لیڈی کا چھوٹا سا گھر تھا۔ وہ اس گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ جب ڈیولپرز نے یہ گھر خریدنے کا کہا تو اس لیڈی نے یہ گھر بیچنے سے منع کر دیا۔ ڈیولپرز کی طرف سے بہت زیادہ زور دینے پر بھی یہ خاتون کسی قیمت پر بھی گھر بیچنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ ڈیولپرز کے پاس کوئی اور آپشن نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس گھر کی جگہ چھوڑ کر اس کی تینوں اطراف میں ایک بڑا شاپنگ مال بنا دیا۔ اس مال کا اونر اس خاتون کے فیصلے سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے اس خاتون کے گھر میں فری سامان بیچنا شروع کر دیا۔ تقریباً 1 سال کے بعد مال کے اونر اور اس خاتون کے مابین اچھی دوستی ہو گئی۔ اس کے تقریباً 2 سال بعد 87 سال کی ایج میں اس خاتون کی ڈیتھ ہو گئی، مگر اس نے مرنے سے پہلے یہ گھر مال کے اونر کے نام کر دیا۔ مگر اس مال کے اونر نے اپنی فرینڈشپ کی نشانی کے طور پر یہ گھر آج تک نہیں گرایا اور آج بھی یہ گھر اسی جگہ بحفاظت کھڑا ہے۔ ریئلی یہ گھر بہت خوبصورت ہے۔ نمبر 2، ہاؤس آن روڈ۔ دوستو، سن 2013 میں چائنا میں کنسٹرکشن کا کام بہت عروج پر تھا۔ اسی دوران چائنا گورنمنٹ نے ایک روڈ کی منظوری دی جس کا مقصد دور دراز کے شہروں کو ریلوے اسٹیشن سے ملانا تھا۔ روڈ پر کنسٹرکشن کا کام جاری تھا اور نقشے کے مطابق یہ روڈ صوبہ زیانگ کے ایک گاؤں ایکس زیانگ کنگ سے گزرنی تھی۔ جب یہ روڈ اس گاؤں کے قریب پہنچی تو چائنا گورنمنٹ نے یہ روڈ گزارنے کے لیے تقریباً اس گاؤں کے 1000 لوگوں کے گھر خرید لیے۔ مگر اسی دوران لاؤ باؤجی نامی ایک شخص جس کا 5 منزلہ گھر اس روڈ کے سینٹر میں آ رہا تھا، اس نے گھر بیچنے سے منع کر دیا۔ اس گھر میں صرف لاؤ باؤجین اور اس کی اہلیہ رہتی تھی۔ گورنمنٹ کی ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی یہ شخص اپنی ضد سے نہ ہٹا۔ دراصل اس واقعے سے کچھ عرصہ پہلے ہی چائنا میں یہ لا پاس ہوا تھا کہ جب تک کوئی شخص خود اپنی جائیداد گورنمنٹ کو نہ بیچے تب تک گورنمنٹ قبضہ نہیں کر سکتی، تو مجبوراً گورنمنٹ کو یہ روڈ گھر کی سائڈوں سے گزارنا پڑی۔ مگر اس روڈ کے بالکل سینٹر میں ایک بڑا گھر ہونے کی وجہ سے یہ روڈ آج تک پراپر استعمال نہیں کی گئی۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ ہمیں جو پیسے دے رہی تھی وہ گھر کی مالیت سے کم تھے، ورنہ ہم گھر ضرور بیچ دیتے۔ نمبر 3، فلائی اوور ہاؤس۔ دوستو، یہاں پر ایک بار پھر چائنا کو ایک ضدی مالک مکان کا سامنا کرنا پڑا۔ چائنا نے جب موٹر وے بنانے کے لیے سروے کیا تو زیانگ کے ایک علاقے میں ایک رہائشی بلڈنگ بالکل موٹر وے کے سینٹر میں آ گئی۔ اس بلڈنگ میں 3 فیملیاں رہتی تھی۔ چائنا گورنمنٹ کی طرف سے جب انہیں مکان بیچنے کا نوٹیفیکیشن ملا تو انہوں نے مکان بیچنے سے منع کر دیا اور کہا کہ ہم کسی بھی قیمت کے عوض اپنا مکان نہیں بیچیں گے۔ ایک تو موٹر وے کا سیریس ایشو تھا اور دوسرا چائنا ہر جگہ ہار ماننے والا نہیں تھا، تو گورنمنٹ نے گانگو اتھارٹیز کو فلائی اوور رنگ روڈ بنانے کے احکام جاری کیے۔ تو گانگو اتھارٹیز نے اس بلڈنگ کے آس پاس فلائی اوور کرتے ہوئے 360 ڈگری پر رنگ روڈ بنا دیا اور آج تک وہ گھر اسی جگہ آباد ہے اور موٹر وے بھی چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ نے اس رنگ روڈ کے نیچے ایک کھیلنے کا گراؤنڈ اور ایک ریسٹوران بنایا جس سے سالانہ لاکھوں روپیہ کماتے ہیں۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر یہ ضدی فیملی پاکستان میں ہوتی تو ان کے ساتھ کیا ہوتا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نمبر 4، دوستو، اگر کبھی آپ کو آسٹریلیا جانے کا اتفاق ہو تو آپ کم سے کم ایک بار آسٹریلیا کے شہر میلبورن کا وزٹ ضرور کریں۔ وہاں پر آپ کو ایک ایسا یونیک گھر دیکھنے کو ملے گا جو کہ سائز میں چھوٹا سا ہے، مگر اس کے اونر نے اس گھر کے بدلے کئی ملین ڈالرز کی آفر بھی ٹھکرا دی۔ دراصل اس جگہ پر 14 منزلہ ایک بڑا اور خوبصورت پلازا بننا تھا، مگر یہ گھر اس میں رکاوٹ تھا، جس کی وجہ سے پلازے کے مالک نے اس چھوٹے سے گھر کے بدلے کئی ملین ڈالرز کی آفر کی، لیکن اس ضدی مالک مکان نے یہ گھر بیچنے سے صاف انکار کر دیا، تو مجبوراً پلازے کے مالک کو یہ جگہ چھوڑ کر ہی پلازا بنانا پڑا۔ اس پلازے کے بالکل فرنٹ پہ یہ گھر اس 14 منزلہ عمارت کی خوبصورتی میں بہت بڑی رکاوٹ تھا، اسی لیے پلازے کے مالک نے مزید لاکھوں ڈالر خرچ کر کے اس گھر کی لیفٹ سائڈ پر پلازے پر اس گھر کے کلر کی طرح کی چینی کی ٹائلیں لگوائیں، جس کی وجہ سے اب یہ گھر دکھنے میں پلازے کا ہی ایک حصہ لگتا ہے۔ نمبر 5، دوستو، ٹورنٹو ڈپلیکس میں ایک ریئل اسٹیٹ بزنس مین نے بہت سی جگہ خریدی جہاں وہ بڑی بڑی بلڈنگ بنا کر بزنس کرنا چاہتا تھا، تو اس نے اس کالونی کے تمام لوگوں سے مناسب قیمت میں گھر اور جگہ خرید لی اور بڑی بڑی بلڈنگ بنانا شروع کر دی۔ تو اس وقت اس کی ایک بلڈنگ کی تعمیر میں ایک چھوٹے سے گھر کی وجہ سے رکاوٹ آ گئی،
یہ بلڈنگ اس گارڈین کے فرنٹ پر تھی، اس لیے اس بزنس مین نے اس مالک مکان کو مکان کی قیمت سے 50 گنا زیادہ پیسے دینے کا کہا، مگر اس شخص نے اپنا گھر نہ بیچا۔ اس بزنس مین نے اس گھر کی قیمت کو دوگنا اور تگنا کیا، پھر بھی یہ شخص اپنی ضد پر ڈٹا رہا اور گھر نہ بیچا، تو مجبوراً اس بزنس مین کو اپنی بلڈنگ ہاف حصے تک ہی مکمل کرنا پڑی۔ بلاک ٹی او کی رپورٹ کے مطابق آج بھی یہ گھر اسی جگہ کھڑا ہے اور آدھی کٹی ہوئی بلڈنگ دنیا کے لیے ایک عجوبہ بن کر رہ چکی ہے۔ نمبر 6، واشنگٹن ہاؤس۔ دوستو 1980 میں واشنگٹن ٹاؤن میں کنسٹرکشن کا کام بڑے عروج پر تھا اور مسلسل بلڈنگز پر بلڈنگز بن رہی تھیں اور پراپرٹی کا ریٹ بھی آسمان چھو رہا تھا۔ اس وقت اس ٹاؤن میں ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ نے ایک چھوٹا سا گھر دیکھا تو اسے لگا کہ یہ آفس کے لیے پرفیکٹ لوکیشن ہے، تو اس ایجنٹ نے اس گھر کے مالک آسٹن کو اس 2 منزلہ چھوٹے سے گھر کے بدلے $3 ملین جیسی بڑی رقم آفر کی۔ یہ پرائس اس وقت اس گھر کی اصل پرائس سے 10 گنا زیادہ تھی، مگر بدقسمتی سے اس شخص نے یہ گھر بیچنے سے منع کر دیا۔ کئی مہینوں تک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اس کے گھر کے چکر لگاتے رہے، مگر یہ ضدی شخص اپنی ضد پر اڑا رہا اور گھر نہ بیچا۔ 4 سال بعد اس گھر کے آس پاس بہت بڑی بڑی بلڈنگز بن گئیں اور یہ گھر 3 اطراف سے مکمل بند ہو گیا۔ پھر آسٹن نے یہاں پر پیزا شاپ کھولی، مگر برانڈڈ شاپ کو چھوڑ کر کوئی بھی کسٹمر اس کے پاس نہیں آتا تھا اور اس کو مجبوراً یہ شاپ بند کرنا پڑی۔ پھر آسٹن نے یہ گھر بیچنے کا سوچا تو اس کو اچھی طرح پتا تھا کہ اب اس گھر کے بدلے $3 ملین جیسی رقم کوئی بھی نہیں دے گا، تو اس نے $1.5 ملین کی قیمت فکس کر کے فار سیل کا بینر چپکا دیا، مگر اتنی پرائس میں بھی یہ گھر نہ بک سکا کیونکہ اب اس کی لوکیشن بالکل خراب ہو چکی تھی، تو بدقسمتی سے اس کو یہ گھر $7.5 لاکھ میں ہی بیچنا پڑا۔ نمبر 7، فارم ان ایئرپورٹ۔ دوستو سن 1998 میں جاپان میں ایک ایئرپورٹ بنایا گیا جس کا نام ناریٹا ایئرپورٹ ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایئرپورٹ کہیں بھی ہو سینکڑوں ایکڑ زمین پر پھیلا ہوتا ہے، اسی طرح اس ایئرپورٹ کے نقشے پر بھی 3 رن وے ڈیزائن کیے گئے تھے۔ یہ ایئرپورٹ بناتے وقت کئی کسانوں کی زمین اس ایئرپورٹ کے نیچے آ گئی، کئی لوگوں نے تو اپنی زمین ایئرپورٹ کو بیچ دی، مگر زیادہ تر لوگوں نے اپنی زمین بیچنے سے انکار کر دیا اور مجبوراً اس ایئرپورٹ کو چھوٹا کرنا پڑا اور 3 رن وے کی جگہ پر صرف ایک ہی رن وے بن سکا اور اب سارا دن جہاز اسی رن وے سے ان کسانوں سے صرف 40 میٹر کی دوری پر ہی ٹیک آف اور لینڈنگ کرتے ہیں۔ ریئلی یہ نظارہ بھی کتنا کول ہوگا۔ تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے کبیر ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔